اللہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تیسرا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں ملا ہوا ہونا۔ اس سے پہلے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس میں مفردات پڑھایا گیا تھا۔ مفردات کا مطلب یہ تھا کہ ایک حرف دوسرے حرف میں ملا ہوا نہیں رہتا، تمام حروف الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ شکلیں یہاں پر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب آگے ایک حرف دوسرے حرف میں ملا ہوا ہوگا تو مکمل حرف ملا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آدھے آدھے حرف ہوں گے، الگ الگ شکلوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کو شکلیں کر کے بتایا گیا ہے۔ تو آپ کتاب کھول کر غور سے دیکھیے، آپ کو الف کن کن شکلوں میں آتا ہے، با کن کن شکلوں میں آتا ہے، اس کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ الف، الف کی دو شکلیں۔ با، با کی دو شکلیں۔ تا، تا کی تین شکلیں۔ جیم، جیم کی ایک شکل۔ دال، دال کی ایک شکل۔ عین، عین کی دو شکلیں۔ فا، فا کی دو شکلیں۔ کاف، کاف کی دو شکلیں۔ لام، لام کی دو شکلیں۔ میم، میم کی دو شکلیں۔ نون، نون کی دو شکلیں۔ ہا، ہا کی تین شکلیں۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں۔ یا، یا کی دو شکلیں۔ اس طرح شکلیں مکمل ہوئی۔ ان شکلوں کو ہمیں پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم آگے اور تختی پڑھیں گے تو وہاں پر مکمل حروف بعض جگہ بلکہ اکثر جگہ نہیں آتے، وہاں پر ملے ہوئے حروف کی شکلوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں پہچاننا اس لیے آسان ہو جائے گا جب ہم اس میں محنت کیے ہوں گے۔ تو آپ ضرور اس کو محنت کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ 50 بار پڑھیں، یہ ہمارے لیے ہی فائدے کی چیز ہوگی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اکثر یاد کرنے والے الف کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں اس طرح پڑھتے ہیں، ایسا مت یاد کرو، بلکہ الف، الف کی دو شکلیں۔ با، با کی دو شکلیں۔ تا، تا کی تین شکلیں۔ اس طرح یاد کریں گے تو اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ہے تختی نمبر 2۔ یہاں تک ہماری تختی نمبر 1 یعنی مفردات وہ مکمل ہو گئے۔ اب یہاں سے ہے تختی نمبر 2 مرکبات۔ یہاں سے سبھی حروف ایک دوسرے میں مل کر آئیں گے، ہمیں اس کو صحیح سے پہچاننا ہے۔ تو پڑھیے، الف، لام، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با،
لام الف، با لام با. یہاں تک ہمارا آج کا تیسرا سبق مکمل ہوا. اب ہم آپ کو وہ 3 حروف بتائیں گے جن کا مخرج ایک جیسا ہے. سین، صاد، زا. ان کا مخرج ہے زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں کے اوپر سے لگائیں. زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں سے لگائیں. اس طرح لگانے سے آپ کے یہ 3 حروف ادا ہو جائیں گے. فرق ان 3 حروف کے ادا کرنے میں صرف آواز کا ہے. یعنی زا کی آواز بلند ہوتی ہے، صاد کی آواز پر، یعنی آپ اسے موٹی گاڑی اس طرح سمجھ لیجئے ہوتی ہے آواز. تیسرا ہے سین، اس کی آواز باریک ہوتی ہے. اور ان تینوں حرف کو ادا کرنے میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے. تو آپ اس کو غور کر سمجھ کر پڑھیے، انشاءاللہ یہ 3 حروف بھی آ جائیں گے. اگر آپ کو اس سبق میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ وہ ضرور بتا دیا جائے گا. آپ محنت کریں گے، آپ کوشش کریں گے، خود آپ ہی کے لیے نفع والی چیز بنے گی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا. اور قرآن سیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے بوڑھے اگر جس کو بھی نہیں آتا ہے وہ ضرور سیکھیں. کل کی امید میں اس کا ناغہ نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ محنت کر کے اس سبق کو بھی یاد کریں گے. تب تک کے لیے اجازت.